اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، اس کے بعد آپ کبھی بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ میں جلدی آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہہ کر وضو کرنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا، جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی۔ دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی استینوں سے صاف کرتا رہتا۔ رکوع میں جاتے خیال آیا، اماں کی دوائی تو لانا بھول ہی گیا ہوں۔ وہ واپسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ATM سے نکالنے تھے۔ پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نیند کا جھونکا آ گیا۔ نیند میں عجیب منظر دیکھا، لوگوں کا ہجوم، ہر کوئی یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے تھے۔ میرے پاس آ کر بھی مجھے کاغذ تھما دیا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اب جا کر وہاں سامنے جمع کروا دو، جہاں باقی سب جمع کروا رہے ہیں، پھر نام پکارا جائے گا۔ فیصلے کے لیے میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کروا دیے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنے نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ نام پکارے جانے لگا، فلاں بن فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر پر میرا نام پکارا گیا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 2 قد آور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پکارنے لگا، رکو رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میرا تو جنت والوں میں آنا تھا، مگر مجھے غصے سے خاموش کروا دیا گیا۔ ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگتا جاتا تھا۔ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ، نہ فریب دیتا تھا، نہ شراب اور زنا جیسے کام میں ملوث تھا۔ پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گھڑے میں مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا۔ نماز، نماز، کہاں ہو تم؟ نماز بھی خاموش۔ جہنم کی آگ کے شعلے مجھ سے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے اور مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا، ایک سفید بزرگ نے فوراً ہی میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگے، تمہاری نماز ہوں میں۔ غصے سے چلایا میں، اب آ رہے ہو جب میں جہنم میں ڈالنے جا رہا تھا؟ اگر عین وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا گیا تھا۔ جہنم میں پہلے ہی نہیں آ سکتے تھے تم؟ بزرگ کہنے لگے، جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی بھی وقت پر نہیں پڑھا، ویسے ہی میں بھی تاخیر سے آیا ہوں۔ کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا؟ میں اکھڑی سانس اب قدرے بحال ہونے لگی۔ میری ماں نے آ کر مجھے سجدے میں ہلایا تو میری آنکھ کھلی۔ بیٹا خیر ہے؟ تم نماز پکار رہے تھے سجدے میں۔ میں حیرت سے خود کو ٹٹولنے لگا کہ میں زندہ ہوں، پسینے سے شرابور ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہو مجھے، اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی بھی سستی نہیں کروں گا۔ دوستو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، زمین یہاں سے وہاں کیوں نہ کر دی جائے، بس یہ یاد رکھنا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا نہ بھولنا۔ آپ اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کرنا، صرف 1 ہی منٹ لگے گا، ہو سکتا ہے کوئی توبہ کر کے نماز کا پابند بن جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر بٹن ضرور دبائیں اور آل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ فی امان اللہ۔